پالیسی کی خلاف ورزی ہے اور تمام غیر انسانی غلط اور بدترین ٹارچر کا بنیادی مقصد مارن بلوچ کو ان کی بنیادی اور انسانی حقوق کے جدوجہد سے محروم کرنا ہے۔ ہم اس ریاست کی جنگ کا پہلے بھی کئی مرتبہ شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے والد شہید عبدالغفار راؤلہ کو بھی ریاست میں بدترین تشدد کر کے ان سے سیاسی جدوجہد کا حق چین نہیں سکا، جس کے بعد انہیں تشدد زدہ لاش کی صورت میں ہمیں واپس کر دی اور اب ریاست کی بدترین جنگ و وحشت کا رویہ اور اذیت ہمیں مارن کی جیل میں رکھنے کی صورت میں دی گئی ہے، لیکن ہم مظالم پر کسی بھی طرح خاموش نہیں رہیں گے اور ریاست پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مارن بلوچ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف شدید احتجاج اور جدوجہد کریں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مارن کوئی مجرم نہیں بلکہ انہیں سیاسی مقاصد دباؤ کی بنیاد پر جیل میں قید رکھا گیا ہے، اس لیے ریاست کے ضعف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سیاسی قیدی جیسے حقوق دیے اور ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور نہ کرے۔ مارن بلوچ کی شہر کو ایجنسیوں کے اہلکاروں کے حوالے کرنے کی بجائے اور ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنے کی بجائے انہیں اپنے آئین میں موجود حق و حقوق دیے جائے۔ معزز ساتھی حضرات، عوام کی توسط سے دنیا بھر کے ساتھی حضرات، انسانی حقوق کے کارکنوں، سیاستدان اور تمام متعلقہ افراد کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ مارن بلوچ کے ساتھ جیل میں ہونے والے غیر قانونی اور غیر انسانی رویے کے خلاف سخت آواز اٹھائے۔ اردہ جیل کی کمان اس وقت پولیس کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، جو اپنی طرف سے مارن بلوچ کو شدید اذیت سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ذہنی اور فکری بنیاد پر اسے کمزور بنایا جا سکے، جو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ ریاستی عدالت کے اہلکار مارن بلوچ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچائے۔ ریاست کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی اور پرامن لوگ ہیں اور بنیادی انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ طاقت اور تشدد آج سے 2 ٹائم پہلے نہ توڑ پائے گی اور نہ توڑ پائے گی۔ اس لیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے مارن بلوچ کو رہا کریں۔